حضرت ابو ذر غفاری کا اسلام لانا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ آپ ایسے علم کو حاصل ہوئے تھے جس سے لوگ عاجز تھے، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہلے خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکے بھیجا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، اس کے حالات معلوم کریں اور اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا، میں نے ان کو اچھی عادتوں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا اور ایک ایسا کلام سنا جو نہ شعر ہے نہ کہانوں کا کلام ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مجمل بات سے تشنگی نہ ہوئی تو خود سامان سفر کیا اور مکہ پہنچے اور سیدھا مسجد حرام میں گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مصلحت کے خلاف سمجھا۔ شام تک اسی حالت میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری اور ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرات کی کٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے۔ میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو اور کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے، پھر دن بھر اسی حالت میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے نہیں کیا۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے۔ آپ کو اور آپ کے ملنے والوں کو ہر طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہے گی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، بظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اسے اپنے گھر لے گئے۔ رات کو کھانا کھلایا، سلایا، مگر پوچھا نہیں۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو، غرض کیا ہے؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اول ان کو قسم اور عہد و پیمان دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائے۔ اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں تم کو وہاں تک پہنچا دوں گا۔ لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے راستے میں اگر کوئی شخص ایسا ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں اپنا جوتا درست کرنے لگ جاؤں گا، تم سیدھے چلتے رہنا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا ساتھ میرے ساتھ نہ ہو ایسا معلوم ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچے اور بات چیت ہوئی۔ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید حق کو ان بے ایمانوں کے بیچ میں چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہ ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفار کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی یہ خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے اسی طرح جا کر بلند آواز کلمہ پڑھا۔ لوگ اس کلمے کی سننے کی تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی طرح بچایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا، جبکہ یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کی کیا جا رہا ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف کا تحمل نہ ہو، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ بتاتے ہیں۔ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے، اس لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہولت پر عمل کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی دینی اور دنیاوی صحابہ کرام کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضہ میں تھا کہ جو شخص بھی ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی ان کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم ان کو دین کا اشاعت کرنے سے روکتا تھا۔